بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 409 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے لازوال خزانہ۔ نام اس کا فروخ اور پیشہ صفاگری تھا۔ خلافت اگرچہ ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن ہر حکمران اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کہلوانا پسند کرتا تھا، اور مورخین بھی مسلم تاریخ کے ان ادوار کو خلافت اسلامیہ اور ان کے زیر نگین علاقوں کو اسلامی ممالک قرار دیتے ہیں۔ فروخ کو ایک روز اچانک دارالحکومت دمشق سے حکم ملا کہ فوراً پہنچے اور خراسان کی مہم میں شرکت کے لیے اسلامی لشکر میں شامل ہو جائے۔ جہاد کی پکار ہو تو اس پر لبیک کہنا ہر مسلمان سپاہی کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فروخ اپنی حاملہ بیوی کو چھوڑ کر دمشق کی جانب روانہ ہو گیا۔ جاتے وقت اس نے اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیہ دی اور کہا کہ میری عمر بھر کی کمائی تمہارے حوالے، میدان جنگ سے واپس آ گیا تو اس سے تجارت کروں گا۔ اس دوران تم اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے رقم لے سکتی ہو، اور ہاں، میرے بعد تم لڑکے کو جنم دو یا لڑکی کو، اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ خلافت اموی کے اس دور میں مسلمان یکے بعد دیگرے مختلف ممالک فتح کرتے چلے جا رہے تھے۔ فروخ اپنی جوانی کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزار کر اس شان سے اپنے شہر میں داخل ہوا کہ وہ ایک توانا گھوڑے پر سوار تھا، کمر سے تلوار بندھی ہوئی اور ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے گھوڑا روکا اور نیزے کی انی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بارش نوجوان نے دروازہ کھولا تو فروخ جلدی سے اندر داخل ہونے لگا۔ نوجوان نے اسے ٹوکا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا تہذیب کے خلاف ہے۔ فروخ نے اسے چیلنج کیا کہ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ بات بڑھ گئی اور لوگ جمع ہو گئے تو خاتون خانہ نے دروازے پر آ کر کواڑ کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا۔ کئی برس کی جدائی اور مسافر کے گرد آلود چہرے کے باوجود اس نے اپنے شوہر کو پہچان لیا۔ مسافر اور نوجوان کو اندر بلا کر ان کا آپس میں تعارف کرایا کہ تم دونوں غیر نہیں، باپ بیٹے ہو۔ کچھ دیر حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے کے بعد وہ گلے مل کر خوب روئے۔ فروخ کی بیوی نے یاد دلایا کہ آپ کو ہم سے جدا ہوئے 27 سال گزر چکے ہیں۔ آپ کا یہ بیٹا آپ کے جانے کے 2-3 ماہ بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے اب اس کی عمر بھی کم و بیش 27 سال ہی ہے۔ نہانے دھونے، کھانے پینے اور کچھ آرام کرنے کے بعد فروخ نے پوچھا، میں نے جو رقم تم کو دی تھی اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے اطمینان دلایا کہ فکر نہ کریں، وہ بالکل محفوظ ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی بیٹا تو فوراً مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فروخ وہاں پہنچا تو مسجد میں نمازیوں کا ہجوم دیکھ کر حیران رہ گیا۔
اسے بتایا گیا کہ نماز کے بعد امام صاحب کے درس کی وجہ سے اس وقت لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ نماز اور درس کے دوران فروغ کو بہت پیچھے جگہ ملی، اس لیے وہ اونچی ٹوپی والے امام و عالم کو پہچان نہ سکا۔ ایک نمازی سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ اپنے وقت کے بڑے امام ربیعۃ الرائے بن ابو عبد الرحمن فروغ ہیں۔ فروغ کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے ان کے بیٹے کو علم و کمال اور عزت و مرتبت کا اتنا بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ مسجد سے گھر واپس آ کر بیٹے کی عزت افزائی کا حال بیان کیا تو بیوی نے کہا، اب بتائیے کیا آپ کو اپنی 30,000 اشرفیاں پسند ہیں یا عالم و فاضل بیٹے کی یہ عظمت و فضیلت؟ فروغ نے بے اختیار جواب دیا، ایسی مزید ہزاروں اشرفیاں اس بلند مرتبت فرزند پر قربان۔ بیوی نے بتایا کہ وہ تمام رقم اپنے بیٹے کے تعلیم و تربیت پر خرچ کر چکی ہے۔ تو فروغ نے کہا، اس سے بہتر اشرفیوں کا اور کوئی استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا بیٹا ایک ایسے خزانے کا مالک ہے جسے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ابو عبد الرحمن فروغ قبیلہ بنی تمیم بن جرہ کے ایک غلام تھے، لیکن اپنی بلند ہمتی اور بہادری کے باعث انہوں نے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر بہت سی جنگیں لڑیں اور بڑی داد و شجاعت پائی۔ ان کے قابل فخر بیٹے امام ابو عثمان ربیعۃ الرائے کی اپنے کمال علم و فن کی وجہ سے دور دور تک دھوم تھی۔ 20-22 برس کی عمر میں وہ اپنے دور کے امام شمار ہونے لگے۔ امام ربیعہ روزانہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں لوگوں کو قرآن و سنت کا درس دیتے، جس میں لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر شریک ہوتے تھے۔ بعد میں ان کے کئی شاگرد خود اپنے وقت کے امام بنے، جن میں امام مالک، امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی بہت مشہور ہوئے۔ امام ربیعۃ الرائے کی والدہ نے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی بے کیف زندگی کو بیٹے کی اعلیٰ پرورش کر کے اطمینان و راحت کا ذریعہ بنایا اور ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ 27 سال بعد انہیں اپنے شوہر سے ملا دیا، جس کے بچھڑنے کے بعد دوبارہ ملاقات کی آس بھی ٹوٹ چکی تھی، اور سب سے بڑی نعمت یہ حاصل ہوئی کہ بیٹے نے قرآن، حدیث، فقہ، ادب اور دوسرے علوم میں وہ نام کمایا کہ اسلامی تاریخ آج بھی انہیں اپنے وقت کا بہت بڑا امام تسلیم کرتی ہے، حالانکہ ان کے انتقال کو 1300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ان کی وفات 136 ہجری میں ہوئی تھی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرطِ زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔